نہ ہوگا، نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ، گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ، یہ سارے گر جانا نیچے، میرے کو تھوڑا جواب ہونے کا ہے، اس واسطے اونچا کرنا ہے بس۔ مومنین سے معروضہ ہے جو بہا تشریف فرما ہے، مقام مجلس پر تشریف نہ لے، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔
یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کر روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کر یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جھکا دے سر یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جھکا دے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہنیں کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کر وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم نا علم ہے نا علمدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کر کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی کتنے صدمے
ہے جو سجاد کو سہنے ہیں کتنے صدمے ہے جو سجاد کو سہنے ہے ابھی بیڑیا ہوتی ہے تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے خدا خیر آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی سارا عالم ہے آزادار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کر آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا کم نہ ہو آپ کے زوار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر شہ کے ماتم میں ہلال ایسی فضا گونج اٹھی شہ کے ماتم میں ہلال ایسی فضا گونج اٹھی کیوں یہ لرزا در و دیوار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کر یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جھکا دے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہنیں کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر
دور ہے جنگل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر القصہ صبح منزل آقا آیا ہوئی لیکن یہ صبح سبت نبی کو کہا ہوئی جس جہاں سواری رکے نہ آگے روا ہوئی حیران سپاہ قصر کون و مکاں ہوئی 6 گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ اکرام لیکن قدم بڑھایا نہ اکرام جنبش نہ مرکبوں میں نہ پائی حسین نے ایک مشک قاد جھکے اٹھائی حسین نے خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین نے ہم شیر کی سنی یہ دعائی حسین نے ہے یہ خواب پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو سے آتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو سے آتی ہے باشندوں کو بہا کے یہ مولا نے دین دار نام اس زمین کے جتنے ہو لو تم جدا جدا وہ بولے آپ کو ہو مبارک ہر ایک بلا یہ نئے نوا ہے ماریا ہے اور کربلا معبود یہ قلیل کا گنبد مسیح کا شے بولے اب یہ ہوئے گا مدفن زبی کا عباس کو پکارنا آگے علم بڑا منزل یہی ہے چھاؤنی پردیسیوں کی چھاؤں ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑھے نہ جاؤ بیٹا قناتے گھیرو سراچے بیٹا قناتے گھیرو سراچے بیٹا قناتے گھیرو سراچے خدا کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ 10ویں کو ہوگا فاطمہ بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں رہنے سے میرے سب یہاں آرام پائیں گے خاک شفا تمہارے زمین کو بنائیں گے خاک شفا تمہارے زمین کو بنائیں گے دینار دے کے ساتھ ہزاروں سے یہ کہا میں نے تمہیں بخشی زمین تم کرو ہبا شبیر کے معاملے پر سب نے رو دیا لکھنے لگا قبالہ زمیندار کربلا گل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے
رو مولی زمین یہی بستی رو مولی زمین یہی بستی لے کر بلائے بھائی کے کچھ کان میں کہا اور جلدی یوں پھری کہ نہ سایہ نظر پڑا کرسی سے یا تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا مولا بتا قسم تجھے شیری بطول کی کیا کہہ گئی نواسی جناب کیا کہہ گئی جناب شے بولے آہ مجھ سے یہ زینب کا تھا کلام بھیا قبالے میں میرے علی اکبر کا ہو نام یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے ایک قبر کی جگہ علی اکبر ایک قبر کی جگہ علی اکبر عباس خیمے میں گئے دینے کو یہ پیام زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام کیوں بھائی میری بات پر راضی ہوئے امام لکھا گیا قبالے میں اکبر کا میرے نام دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی اکبر کے نام کی یا بسی اکبر کے نام کی یا اکبر کے نام کی یا بسی بساؤں گی فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ العطیبین العطہرین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا. ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلوات پڑھیں محمد. خداوند عالم ہم سب سے اس عزاداری کو قبول فرمائے اور ان ایام اعزاء میں ہمیں خلوص نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجلس امام حسین برپا کرنے اور امام پر آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے کل بھی تلاوت کیا تھا، آج بھی اور مسلسل ہوتی رہے گی یہ تلاوت، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً خداوند عالم نے مومنین میں سے کچھ مومنین کے جان اور مال کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ اللہ انہیں جنت دے گا. ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور میدان جنگ میں قتل بھی کرتے ہیں اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں. اور اس بات کا سچا وعدہ آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل اور قرآن میں کیا گیا ہے. کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ آیہ مبارکہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شان میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اس آیت کا مصداق اگر کوئی ہے تو وہ کربلا والے ہیں. جو صفتیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں وہ صفتیں صرف کربلا والوں میں پائی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ دیا، اپنا مال کا بھی نذرانہ دیا اور میدان کارزار میں قتل بھی کیا اور خود قتل بھی ہو گئے. سلسلہ بیان آپ کے ذہنوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ناصروں کی معرفت، اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات کل اس مقام تک آ پہنچی تھی کہ امام حسین کون ہے. اتنا عظیم حسین، اتنا بڑی ذات اور بڑی شخصیت حسین کی کہ جس کے لیے نبیوں کا سردار اپنا خطبہ روک دے. امام حسین کی عظمت کا یہیں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سردار انبیاء اپنا خطبہ روک دے رہے ہیں، اپنی تقریر روک دے رہے ہیں حسین کی خاطر. اور یہی حسین جب حالت نماز میں پشت رسالت پر آ جاتے ہیں تو اسی حسین کی خاطر جبرائیل کو اللہ بھیجتا ہے اور پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین پشت سے اتر نہ جائے. آپ اہمیت کا اندازہ لگا رہے ہیں. حسین
کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین نہ اتر جائیں۔ حسین کی خاطر اگر آپ کو تقریر روکنا پڑ جائے تو روک دیجیے۔ اور آج آپ تاریخ کا جائزہ لیجیے، خدا ہے تو حسین حسین، رسول ہیں تو حسین حسین، ملائکہ ہیں تو حسین حسین، ہم ہیں تو حسین حسین، پوری دنیا حسین حسین کی صدا کر رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کسی کو اتنا اہمیت کیوں نہیں دیا جو حسین کو اہمیت اللہ دے رہا؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا عظیم حسین کہ آخری رسول کو حکم مل رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین نہ اترے۔ اتنے بڑے حسین سے، اتنے عظیم حسین سے بیعت کا سوال سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سنیں اور ہمارے لفظوں پر غور کریں۔ کائنات کا اتنا بڑا انسان، بڑی شخصیت، عظیم ترین ذات سے بیعت کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ ایک ذلیل ترین انسان، شرابی، جواری، زانی، گناہوں میں ملوث، وہ آدمی حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے رجب سن 60 ہجری میں، ماہ مبارک رجب سن 60 ہجری کا آخری ہفتہ ہے، جب یزید کا باپ واصل جہنم ہوا اور یزید کا فوراً خط حاکم مدینہ ولید کے پاس آیا کہ فلاں 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 اور حسین سے بیعت لے لو، اور اگر یہ لوگ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ تاریخ میں نام موجود ہیں کن کن لوگوں کے لیے، کس نامزد تھے کہ ان لوگوں سے بیعت لو، من جملہ ان میں امام حسین بھی ہیں۔ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں ان کا سر قلم کرو اور شام بھیج دو۔ بیٹا جیسا ہے ویسا رہنے دو، اس کو مت چھیڑو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہمارا مقصد یہاں جتنے ان تک اپنی آواز کو پہنچانا، میں پہنچا لوں گا، اگر مائک نہ رہا تب بھی۔ اتنے عظیم انسان سے بیعت کا مطالبہ، اور اس کے ساتھ یہ جملہ کہ اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ قاصد امام حسین کے پاس آیا، بہت سے لوگ تو مدینے سے فرار ہو گئے جن کا نام لیا گیا تھا بیعت کے لیے، لیکن حسین سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ یہ فرار کر جائیں گے۔ فاتح خیبر کا لال میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ امام حسین کے پاس قاصد آیا کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔
ایک سوال آپ سے ہے اور اس کا جواب آپ ٹھنڈے دل سے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب دربار میں ولید نے بلوایا، امام حسین کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ حیدر ایک مثال دیتا ہوں تو آپ اس کے بعد جواب دیجیے، آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو نوازا پیسے سے، آپ کے گھر ایک آدمی نوکر ہے، آپ نے اپنے نوکر کے بیٹے کو LKG سے لے کر کے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک پڑھایا اور کسی منزل تک پہنچا دیا، قابل بنا دیا کہ آج وہ پڑھ لکھ کر کے ایک اونچی عہدے پر ہے، اونچے پوسٹ پر ہے۔ آپ کو کیا امید ہوگی اس سے؟ کیوں آپ کو توقع یہی ہوگی کہ وہ آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی بدولت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بدولت ہے۔ آپ کو امید ہوگی کہ وہ آپ کو سلام کرے، آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ سے ملنے کے لیے آئے، یہی تو توقع ہوگی نا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہی جس کے ساتھ آپ نے اتنا سب کچھ کیا پلٹ کے وہ آپ کو اپنے گھر بلوائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ غور فرما رہے ہیں میری بات؟ اب اگر وہ آپ کو بلائے اپنے گھر تو آپ جائیں گے؟ یہی تو کہیں گے اس کی مجال جو ہمیں بلائے، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا باپ، اس کو پڑھا لکھا کر کے ہم نے اس منزل پہ پہنچایا، شکریہ تو درکنار، آج یہ ہمیں اپنے گھر پہ بلا رہا ہے۔ نہیں آؤں گا۔ دین پھیلایا رسول اللہ نے، پیسہ لگا ہے حسین کی نانی جناب خدیجہ کا، اور رسول اللہ جاتے جاتے ایک حکومت فارم کر کے چلے گئے، کسی صورت دھاندلی کے ساتھ آپ قبضہ کر لیے حکومت پر، حکومت کی کرسی تک آپ پہنچ گئے کسی صورت، تو کم از کم جہاں پہنچے ہو وہاں تک آپ کے پہنچنے پر احسان کس کا ہے؟ رسول اور آل رسول کا۔ تو کسی کا احترام کرو یا نہ کرو، کم از کم اس خاندان کا تو احترام کرو جس کی بدولت آج تم اس مقام پہ پہنچے ہو۔ تو جواب تو یہی ہے کہ جانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اگر امام حسین نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، آپ حضرات کی نگاہ ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، کہ آج کتنے لوگ یزید کی وکالت کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک جیسے کمبخت پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یزید کی طرفداری کر رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ یزید کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یزید کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، یزید پر لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے حسین معاف کر دے۔ ایسے موقع پر جو جواب دیا جاتا ہے وہ دل جلا جواب دیا جاتا ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، حسین بھی معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کریم ابن کریم ہے۔ یہاں پر خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر علی اللہ مقامہ ایک جملہ فرماتے تھے، اگر اللہ یزید کو معاف کر رہا ہے اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور حسین معاف کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ وہ کریم ابن کریم ہیں، تو ٹھیک، لیکن ہم یزید کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ نہ ہم غفور الرحیم ہیں نہ کریم ابن کریم ہیں۔ ہم جو 14 سال سے حسین پر آنسو بہا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں جائے گا؟
امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین گئے، نہ جاتے تو تاریخ یہ لکھتی کہ یزید اتنا نہیں جانے والا تھا، حسین کی سختی نے یزید کو اس کام پر مجبور کیا۔ لوگ یزید کے فیور میں لکھتے، حسین کے خلاف لکھتے، لہذا امام حسین گئے۔ اور ایک بات رک کر کے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، امام حسین علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھیے، 28 رجب بلکہ اس سے پہلے سے جب دربار میں بلایا گیا اس وقت سے لے کر کے 10 محرم سن 61 ہجری تک پوری تاریخ پڑھیے امام حسین کی۔ امام حسین جنگ کو ٹال رہے تھے، ہر قدم پر امام حسین یہ چاہ رہے تھے جنگ نہ ہونے پائے، جنگ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس عرصے میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں جہاں جنگ ہو سکتی تھی، مگر حسین نے جنگ کو ٹالا ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ اور حقیقی شیعہ بھی آج امام حسین کا وہی ہے جو ہر چیز برداشت کرے گا مگر فساد اور لڑائی نہیں چاہتا۔ حسین کی سیرت پر چلنے والا شیعہ وہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لے گا مگر فساد نہیں چاہے گا، لڑائی نہیں چاہے گا، اختلاف نہیں چاہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ جنگ کو ٹالا ہے۔ امام حسین چلے گئے دربار میں، امام حسین کے سامنے بات رکھی گئی۔ امام حسین نے پوچھا ولی سے کیوں بلایا؟ کہا یزید کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب امام حسین کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ کیا جواب دیں امام حسین؟ خوشی منائیں یا اظہار افسوس کریں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، گیا کم وقت واصل جہنم ہوا۔ لیکن حسین ایسا نہیں کر سکتے، خوشی نہیں منا سکتے، اظہار افسوس بھی نہیں کر سکتے۔ خوشی منائیں بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، مر گیا الحمدللہ، تو دنیا حسین کے خلاف یہی لکھتی۔ یہاں تو اس کا باپ منا تھا، حسین خوشی منا رہے تھے۔ اگر اظہار افسوس کر دیتے تب بھی غلط ہے، امام حسین سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا کریں امام حسین، کیا جواب دیں؟ جیسے ہی خبر ملی کہ حاکم شام کا انتقال ہوا ہے، امام حسین نہ خوشی منا سکتے ہیں نہ اظہار غم کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج، ہماری آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ہمارے اندر کی کیفیت کو بیان کر دیتی ہے۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کا چہرہ بتا دے گا کہ آپ غصے میں ہیں، صدمے میں ہیں تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جائے گا آپ دکھی ہیں، صدمے میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری باڈی لینگویج ہمارے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر دیتی ہے، ہم چھپا نہیں سکتے۔ زبان سے چھپا لے جائیں اور بات ہے، لیکن باڈی لینگویج ہمارا بتا دے گا کہ ہمارے اندر یہ چل رہا ہے، یا خوشی یا غم۔ اس لیے کہ ہم کو باڈی لینگویج پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن امام معصوم جو ہوتا ہے اسے اپنے باڈی لینگویج پر بھی اختیار ہوتا ہے، اسے اپنے باڈی لینگویج پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ جیسے ہی دربار میں یہ خبر ملی کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا، امام حسین نے اپنے باڈی لینگویج پر کنٹرول کر کے قرآن کی آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نکالتے رہو مطلب، حسین اس آیت سے خوش ہوئے پڑھ کے یا غمزدہ ہوئے؟ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، تم نے بتا دیا وہ مر گیا، لیکن یہ خبر دینے کے لیے تو یہاں ہم کو نہیں بلایا تم نے، بات کیا ہے، کس لیے بلایا ہے دربار میں وہ بتاؤ۔ ولید نے کہا بات یہ ہے حسین کی بیعت کا مطالبہ ہے، بیعت کے لیے حکم ہوا ہے کہ آپ سے بیعت لیا جائے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے عجیب سوال کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ولید تو کیا بیعت کا مسئلہ اتنا ہلکا ہے کہ اس کو ہم لوگ کمرے میں حل کر لیں؟ کیا بیعت کا مسئلہ اتنا ہلکا ہے کہ اسے ہم لوگ دو آدمی بیٹھ کر کے کمرے کے اندر چار دیواری میں حل کریں؟
اس کے سمجھ میں نہیں آیا ولید کے کہا تو یہ تو عمومی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صبح ہونے دے، مسجد میں لوگوں کو جمع کر مدینے والوں کو، اور وہاں ہم رکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ انا او یزید. امام حسین کے جملے ہیں، ولید کل صبح ہونے دے، مسجد میں سب کو اکٹھا کر پبلک کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ بیعت کا حقدار کون ہے، ہم ہیں یا یزید ہے. مسئلہ پبلک کے سامنے آئے گا، کس کی بیعت ہوگی، ہماری یا اس کی. ولید کے بعد سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، حسین ٹھیک کہہ رہے ہیں. امام حسین نکلنے لگے. بغل میں ولید کے بیٹھا ہوا تھا کون؟ مروان حمار، خدا لعنت کرے، یہ بیٹھا تھا. اس نے کہا ولید کیا کر رہا ہے، حسین کو جانے دے رہا ہے؟ کہا ہاں جانے دے رہا ہوں. کیوں؟ کہا بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے سامنے بات رکھی جائے گی، طے کہ ہوگا کون بیعت، کس کی بیعت کی جائے. مروان نے ولید کو چڑھایا، ولید اگر حسین اس وقت نکل گئے تو تیرے ہاتھ لگنے والے حسین نہیں ہیں، ابھی بیعت لے. اگر بیعت ابھی نہیں کر رہے ہیں تو ابھی سر قلم کر حسین کا. اتنا سننا تھا، ابھی تک تو حسین بات ٹال رہے تھے، نرمی سے پیش آ رہے تھے. اب اتنا جب ولید نے کہا، مروان نے کہا ولید سے، تو امام حسین کا تیور بدلا. وہ حسین جو ابھی تک شرافت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب ایک مرتبہ روایت کہتی ہے قبضے شمشیر پہ حسین کے ہاتھ گیا، اور ایک مرتبہ اس رخ کر کے کہتے ہیں ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ بنا یغیث الغیث. اے حاکم سن، ہم اہل بیت نبوت کون ہیں؟ رسالت کے کان ہیں. اللہ ہم سے کائنات کی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہم ہی سے انتہا کرتا ہے، اللہ ہمارے وسیلے سے بارش کے قطرات نازل کرتا ہے، ہم سے بیعت کا مطالبہ. اب حسین کا تیور بدلا. اور اس کے بعد کس کے بارے میں، کس کی بیعت؟ رجل فاسق فاجر شارب الخمور، اس بدکار آدمی، شرابی، جواری یزید کے بیعت کا مطالبہ. مثلی لا یبایع مثلہ. عجیب جواب امام حسین نے دیا. آپ اس جملے پر امام حسین کے غور کریں، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی حسین نے تنہا اپنا جواب نہیں دیا، قیامت تک کا مسئلہ حل کر دیا. حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کتنا فخر تھا حسین کو اپنی نسل پر، کتنا ناز تھا حسین کو اپنے خاندان پر. لہذا فرماتے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے امام حسین کا سر قلم تو ہو گیا. امام حسین کی شہادت کے بعد چوتھے امام کی وہی پوزیشن ہے جو امام حسین کی ہے، وہی صفات کے حامل ہیں چوتھے امام جو امام حسین کی صفتیں تھیں، وہی منصب، وہی عہدہ، وہی پوزیشن چوتھے امام کی ہے. سید سجاد کے جسم میں زنجیریں تو ڈالی گئیں، گلے میں طوق ڈالا گیا، بدن کو زنجیروں سے جکڑا گیا، مگر بیعت نہیں مانگی گئی سید سجاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا جواب تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد. عجیب جملہ ہے امام حسین کہ مثلی لا یبایع مثلہ. نتیجے میں حسین وہاں سے آئے.
اب امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ اب مدینے میں رہنے لائق نہیں ہے، لہذا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین مدینے سے نکل گئے۔ 4 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچے۔ تاریخ ذہن میں بٹھا لیں ہمارے بچے، 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے، مکے آئے، 4 شعبان سن 60 ہجری کو پہنچے۔ مکے میں کتنے دن رہے؟ پورا شعبان، پورا رمضان، پورا شوال، پورا ذیقعد، ذی الحج کی 9 یا 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا امام حسین نے۔ 4 مہینہ سے زیادہ امام حسین مکے میں تھے، اور کوفے سے امام حسین کے پاس خطوط پہ خطوط آ رہے تھے۔ کتنے خط آئے ہیں امام حسین کے پاس کوفے سے؟ 12,000 خط، 1 2 نہیں، 12,000 خط آیا امام حسین کے پاس۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بوریوں میں خط آ رہا تھا، بوریاں بھر بھر کے خط آ رہے تھے۔ کسی ایک خط کا جواب حسین نے نہیں دیا کوفے والوں کے۔ کبھی غور کیا آپ نے ان سب چیزوں پر؟ حسین کون ہے؟ 12,000 خط کوفے سے آئے ہیں، کسی ایک خط کا جواب حسین نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خط جو آ رہا تھا اس کا مضمون کچھ اور تھا۔ حسین آپ آ جائیے، کوفہ آپ کے لیے تیار ہے، ہمارے باغات ہیں، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، ہمارے پاس پیسوں کا انبار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس خط کا مضمون کیا ہے؟ آپ آئیے، حکومت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کو حکومت نہیں چاہیے تھی، حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ مدینے سے نکلتے وقت امام حسین کا جملہ آج بھی ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں حکومت کی خاطر، تخت و تاج کی خاطر، اقتدار کی خاطر مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ نانا کی امت میں جو فساد پیدا ہوا اس کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ 12,000 خط آیا، کسی ایک خط کا جواب حسین نے نہیں دیا۔ کوفے والے بھی سمجھ گئے حسین اس خط پر نہیں آئیں گے۔ آخری خط جب کوفے والوں کی طرف سے آیا، اس میں کیا لکھا تھا؟ حسین ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی دین بتانے والا نہیں ہے، لہذا آپ کوفے ہماری ہدایت کی خاطر آ جائیے۔ جب خط کا مضمون چینج ہوا ہے تو حسین نے خط کا جواب بھی دیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جب خط کا مضمون بدل گیا کہ حسین ہمیں ہدایت چاہیے، ہم ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ ہماری ہدایت کے لیے آئیے، تو صرف جواب ہی حسین نے نہیں دیا، اپنا سفیر بھی مسلم کو بنا کر کے کوفے بھیجا ہے۔ صرف جواب نہیں دیا حسین نے، اپنا سفیر، اپنے بہنوئی جناب مسلم کو سفیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ کوفے والے، تکلیف یہی ہے، جو آخری خط امام حسین کے پاس آیا تھا، جہاں ہدایت کی بات کی گئی تھی وہیں حسین کو دھمکی بھی دی گئی تھی۔ سنیے وہ خط میں کیا تھا، دھمکی تھی، حسین اگر اب اس خط کے بعد آپ کوفے نہیں آئے تو روز قیامت آپ کے جد رسول اللہ کا دامن پکڑ کے آپ کی شکایت کروں گا کہ ہم نے آپ کو ہدایت کے لیے بلایا، آپ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین نے جب سمجھ لیا کہ یہ لوگ ہدایت چاہتے ہیں تو خط کا جواب بھی لکھا اور اپنے بھائی اور اپنے بہنوئی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے کوفے بھیجا۔ سنیے یہ واقعات بڑے دردناک ہیں۔ کوفے جب مسلم پہنچے ہیں، 18,000 آدمیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ 18,000 آدمی کوفے والے بیعت کیے ہیں جناب مسلم کے ہاتھوں پر۔ 18,000 بہت، یعنی پورا شہر کوفہ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے۔
اور ادھر کوفے میں جاسوس ٹہل رہے تھے یزید کے. یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خط لکھا، خفیہ خط. یزید مسلم کوفہ آ گئے ہیں اور تیرے ہاتھ سے کوفہ دھیرے دھیرے نکل رہا ہے. 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کر لی ہے. کسی کو بھیج ورنہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے یہ خط شام پہنچا وہاں ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے، کسے بھیجا جائے. جس وقت جناب مسلم کوفہ پہنچے اس وقت کوفے کا گورنر کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ نعمان ابن بشیر. یہ نعمان ابن بشیر کون ہے؟ جناب مختار ثقفی کے سسر ہیں. جناب مختار کے سسر ہیں نعمان ابن بشیر. بچے نام ذہن میں رکھیں. یہ کوفے کے حاکم تھے جس وقت مسلم پہنچے. 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی جناب مسلم کے ہاتھوں پر، اور یہاں سے خط شام بھیج دیا گیا، کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلم کے کنٹرول میں کوفہ آ گیا. اب تو سوچ، بعد میں مجھ سے ہم لوگوں کو قصوروار نہ ٹھہرانا کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں. اب وہاں میٹنگ ہوئی شام میں، کیا کیا جائے. یزید کے غلام نے کہا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کوفے کو کنٹرول کرے، لہذا ابن زیاد کو کوفہ بھیجا جائے فوراً. اور ابن زیاد اس وقت بصرے کا گورنر تھا، بصرے کا حاکم تھا. کہاں کا حاکم تھا؟ بصرے کا گورنر تھا ابن زیاد. فوراً ابن زیاد کو خط لکھا گیا، اور ابن زیاد کو جو خط لکھا گیا، میرا خط ملتے ہی فوراً اپنی جگہ پر کوئی نمائندہ و جانشین بنا کر کے تم کوفہ ہینڈل کرو، کوفہ پہنچ جاؤ. تمہارے بصرے کی حکومت تمہاری اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی، اور فوراً تم کوفہ جاؤ اور کوفے میں کنٹرول کرو. اب وہاں سے بصرے سے عبید اللہ ابن زیاد چلا کوفے کے لیے. اب آپ یہ ہم ہو سکتا ہمارے نوجوان یہ سوال کریں، جب 18,000 آدمیوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی اور تقریباً پورا کوفہ جناب مسلم کے کنٹرول میں تھا، تو ایسی کنڈیشن میں ابن زیاد کوفے میں کیسے انٹر ہوا، کیسے پہنچا؟ وہ سنیے کیسے پہنچا. دھوکے سے پہنچا ہے ابن زیاد، چیٹنگ کی ہے ابن زیاد نے. ادھر جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا، کوفے کے حالات اچھے ہیں آپ آ جائیے. امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں کوفے کے لیے. کوفے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ امام حسین کوفہ آ رہے ہیں. ابن زیاد کو بھی معلوم ہے کہ امام حسین کوفے کے لیے نکل چکے ہیں. لہذا ابن زیاد نے کیا ترکیب نکالی؟ قبا ویسی پہنی جیسے حسین پہنتے تھے، امامہ ویسے باندھا جیسے حسین باندھتے تھے، ابادوش پر وہی ڈالی جیسے حسین ڈالتے تھے، اور چہرے پر نقاب ڈال لی. اور کوفے کے قریب جب پہنچا تو اپنا آدمی بھیج کر کے کوفے میں شور مچا دیا کہ بس فرزند رسول قریب ہیں، کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ پبلک کو یہ معلوم ہے کہ حسین آ رہے ہیں کوفہ، مسلم نے بلایا ہے کوفے کے لیے اور حسین قریب ہیں. اور جب اور نزدیک پہنچا تو ایک آدمی اور بھیج کر کے ابن زیاد نے شور مچا دیا کوفے میں کہ بس حسین چند قدم کے فاصلے پر رہ گئے ہیں، بس پہنچنے والے ہیں. پبلک پوری کوفے کے شہر دروازے پر آ گئی استقبال کی خاطر. بجائے مخالفت کرنے کے، چونکہ ورغلایا گیا، قوم کو دھوکے میں رکھا گیا، چیٹنگ کی گئی، لہذا اپوز کرنے کے بجائے سپورٹ میں نکل پڑی پبلک شہر کوفہ دروازے پر. اور جب داخل ہوا ہے ابن زیاد دارالعمارہ کے نیچے، پبلک شور مچا رہی، دروازہ کھولو دروازہ کھولو. نعمان ابن بشیر جو تھا حاکم تھا، دارالخلافہ کے اندر تھا، دربار کے اندر تھا. اس نے اوپر جا کر کے دیکھا اور اس نے کہا فرزند اس کو بھی نہیں معلوم، اتنا سیکرٹ رکھا تھا معاملہ. نعمان کو بھی پتہ نہیں کہ ابن زیاد آ رہا ہے، جس سے چارج لینا ہے کوفے کا، اس کو بھی نہیں معلوم تھا. وہ اوپر جا کر کے کہتا فرزند رسول اتنی جلدی کوفہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا.
جیسے ہی نعمان نے کہا اتنی جلدی کوفہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، ویسے ہی ابن زیاد نے چہرے سے ذرا سے نقاب سرکائی، کہا میں ہوں، دروازہ کھول۔ غور کیا آپ نے کیسے دھوکہ دیا گیا؟ جیسے ہی ابن زیاد نے کہا میں ہوں، دروازہ کھول، پبلک جب تک سمجھتی اتنے میں دروازہ کھولا، ابن زیاد اندر چلا گیا۔ ابن زیاد جب بصرے سے چلا ہے، ابن زیاد کے خاص مشیر اور دوست تھے جن کا نام تھا شریک ابن آور۔ شریک ابن آور پکے شیعہ تھے، پکے مولائی تھے، علی کے چاہنے والے تھے، لیکن بہرحال چونکہ حکومت میں تھے، اہل بیت کے اشارے پر تھے حکومت میں۔ شریک ابن آور نے بہت سمجھایا ابن زیاد کو کہ تم کوفے مت جاؤ۔ ابن زیاد نے شریک سے کہا نہیں، جانا تو پڑے گا، خط آیا اور تم کو بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ شریک نے ایک ترکیب نکالی، جب ناکے پر سوار ہوئے اور قافلہ چلنے لگا بصرہ سے، تو شریک نے اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرا دیا، خود انجرڈ کیا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اس لیے کہ شریک کو یقین تھا کہ میرے بغیر ابن زیاد کوفہ جائے گا نہیں۔ لیکن ابن زیاد اتنا شاطر مزاج تھا، اسے پتا چلا کہ شریک گرے ہیں تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے شریک کی، یہ شیعہ تھے شریک ابن آور، اور ان کو چھوڑ کر کے اسی حالت میں بصرے سے ابن زیاد نکل گیا کوفے کے لیے۔ شریک کا پلان یہ تھا کہ جب میں گر جاؤں گا تو مجھے چھوڑ کے جائے گا نہیں، اور مجھے ٹھیک ہونے میں 2 ہفتہ 3 ہفتہ لگ جائے گا، تب تک امام حسین کوفہ پہنچ جائیں گے، کوفہ پر قبضہ ہو جائے گا امام حسین کا۔ یہ شریک کا پلان تھا، لیکن ابن زیاد ان کو چھوڑ کر کے نکل گیا کوفے، اور جب کوفے پہنچ گیا اور شریک نے سوچا کہ ہم کو بھی کوفے پہنچنا چاہیے، شریک بھی کوفہ پہنچ گئے۔ شریک کس کے مہمان ہوئے؟ جناب ہانی ابن عروہ کے مہمان ہوئے کوفے میں۔ جناب مسلم بھی جب کوفہ آئے تھے تو جناب مختار کے گھر اترے تھے، لیکن جناب مختار کو کہیں جانا تھا تو جناب مختار بھی جناب ہانی کے گھر مہمان ہو گئے تھے، تو شریک ابن آور اور جناب مختار دونوں جناب ہانی کے مہمان تھے۔ جب پورے کوفے پر ایک کنٹرول کر لیا ابن زیاد نے، سب کو خرید لیا، بک گئے کوفے والے، اور مسلم اکیلے ہو گئے کوفے میں، تو ایک مرتبہ ابن زیاد کے غلام معقل، جس کا نام تھا معقل، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تمہارا دوست جو گر گیا تھا، جس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسے نہیں دیکھو گے، اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ ابن زیاد نے کہا کہاں ہے؟ ہاں شریک کہاں ہے؟ کہا کوفے میں، ہانی کے یہاں تو ہیں، ہانی کے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا چلو ہانی کے گھر چلتے ہیں شریک کی عیادت کی خاطر۔ اور جب جناب شریک ابن آور کو پتہ چلا کہ ان کی عیادت کے لیے ابن زیاد آ رہا ہے گھر پر ہانی کے، تو جناب مسلم کو بلایا شریک نے۔ شریک نے جناب مسلم سے کہا مسلم، میں جتنا اس ابن زیاد خبیث کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، جو آئے گا مجھے دیکھنے کے خاطر بڑے اطمینان سے آ کے بیٹھے گا، تم کہیں چھپ جاؤ کمرے میں، جب میں پانی مانگوں تو تلوار لے کے نکلو اور ابن زیاد کا قتل کر دو، ہی کام ختم ہو جائے اس کم وقت کا۔ اتنے میں ابن زیاد آ گئے ہانی کے گھر، مسلم چھپ گئے۔ ابن زیاد شریک کی خیریت معلوم کر رہا، ہانی پہلو میں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شریک نے دیکھا، کہا بھائی مجھے پانی پلا دو، پانی پلاؤ۔ وہ سوچے کہ پانی مانگوں گا تو جناب مسلم نکلیں گے تلوار لے کے، اس کا کام تمام کر دیں گے کم وقت کا۔ جناب مسلم نکلے نہیں ہے، شریک بار بار پانی مانگ رہے ہیں، بھائی پانی پلا دو، جان چلی جائے گی، پانی پلا دو، پانی پلا دو، پیاس سے مر جاؤں گا میں، پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ان کو، اتنا پانی 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 کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہانی نے کہا، جناب ہانی ابن عروہ نے کہا جب سے یہ گرے ہیں ان کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہو گیا، یہ بار بار اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ فوراً ابن زیاد کے غلام نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا، کہا جلدی اٹھو یہاں سے، یہ مجھے کوڈ ورڈ لگ رہا ہے، یہ پانی نہیں مانگ رہے ہیں،
یہ رمزیہ جملے بول رہا ہے، یہاں کچھ خطرہ ہے تمہارے لیے، چلو یہاں سے۔ فوراً لے کر کے غلام ابن زیاد کو نکل گیا دربار۔ اب تلاش ہونے لگی کہ پتہ لگاؤ مسلم کس کے گھر پر ہیں۔ مسلم چھپے ہوئے ہیں عزیزوں۔ 18,000 لوگوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نماز عشاء پڑھ کے جب مڑے ہیں جناب مسلم تو کوفے کی مسجد میں اکیلے تھے مسلم، اکیلے تھے مسلم۔ روایت کہتی ہے کہ اب کوفے میں جناب مسلم کو ڈھونڈا جانے لگا کہ مسلم کہاں ہے، کہاں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہانی کے گھر چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلوایا دربار میں۔ ہانی ابن عروہ بہت بڑے صحابی ہیں رسول کے، اور بہت بڑا قبیلہ بھی تھا ان کا، افراد کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بھی تھے۔ ناصرین امام حسین یہ ہیں عزیزان کرام۔ ہانی کو ابن زیاد نے دربار میں بلایا، ہانی سے پوچھا مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، مسلم تمہارے گھر میں پناہ لیے؟ ہانی نے کہا نہیں، میرے گھر میں نہیں۔ خدا شاہد ہے، بڑے دربار میں ہانی ابن عروہ کو اس قدر مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ ہانی کے دانت ٹوٹ ٹوٹ کے گر گئے دربار میں۔ مار ڈالا ہانی ابن عروہ کو اور لاش لے جا کر کے پھینکوا دیا دریا میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس طریقے سے امام حسین کے چاہنے والوں کو چن چن کر کے واقع کربلا سے پہلے مارا گیا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں عزیزان گرامی، اسی حسین پر رونے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ آج 2 محرم ہے، دو محرم ہے۔ 2 محرم کا مطلب کیا ہے؟ 2 محرم کو حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کا قافلہ چلتے چلتے گھوڑا ایک جگہ پر رک جاتا ہے۔ امام حسین نے 6 یا 7 متعدد گھوڑے بدلے ہیں، کسی گھوڑے نے اس جگہ سے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ گھوڑے نے جب قدم آگے نہیں بڑھایا تو امام حسین نے محل بستی والوں کو بلایا، لوگوں سے پوچھا بھائیو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول اسے نینوا کہتے ہیں۔ کہا اور کوئی نام؟ کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ اور کوئی نام؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ لوگ نام بتاتے چلے گئے، ایک ضعیف آدمی نے اٹھ کر کے کہا فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں، فرزند رسول سے اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام جیسے ہی حسین سنے گھوڑے سے زمین پر اتر آئے، جھک کر کے ایک مٹھی خاک کو اٹھایا، فاطمہ کے لال لوز مٹی کو سونگھا اور جناب عباس سے فرمایا بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہو گیا، اے عباس ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے، اذرکم اللہ۔ ہماریاں بٹھائی گئی، بیویوں کو ہماریوں سے اتارا گیا، جناب عباس کو حکم دیا بھیا خیمے نصب کرو، خیمے لگاؤ۔ روایت کہتی جناب ابو الفضل عباس خیمے لگا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ کیسے یہ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، بستی والوں کو بلایا، ساری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، خالی اشارہ کروں گا۔ اس زمین کو خریدا ہے حسین نے، زمین کو خریدا ہے، پیسے دیے، اس کے بعد زمین کو ہبہ کر دیا ہے، بخش دیا ہے، اور یہ شرط لگائی ہے لوگوں کو بلا کر کے، مردوں کو بلا کر کے جن لوگوں سے زمین لی تھی بنی اسد کے، اور ان سے فرمایا تھا دیکھو یہ زمین ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، عاشور کے روز ہم سب یہاں مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، تم لوگ ایک کام کرنا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔
لوگ رونے لگے فرزند رسول ایسا مت کہیے. نہیں امام حسین نے فرمایا نہیں ہماری لاشوں کو چھپا دینا دفن کر دینا. یہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد جب جانے لگے امام حسین نے آواز دی سنو ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو اپنے گھر کی خواتین کو بھیجو. چنانچہ ان لوگوں نے اپنی گھر کی عورتوں کو بھیجا. امام حسین کے سامنے وہ عورتیں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑی ہیں بیٹھ گئی. امام حسین نے فرمایا عورتوں میں بھی تمہاری طرح زینب کا بھائی ہوں. ہمارے ساتھ زینب ہے ام کلثوم ہے رباب ہے. اللہ اللہ دیکھو اگر تمہارے مرد سپاہیوں کے خوف سے ہمیں دفن کرنے نہ پائیں تو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا. ماشاءاللہ یہ آوازیں بلند ہیں. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ارے عورتیں رونے لگی سسکیاں لے لے کے رونے لگی آنسو پوچھ کے. جب عورتیں اٹھ کے جانے لگی کچھ دور تک عورتیں گئی تھی. ایک مرتبہ فاطمہ کا لال آواز دیتا عورتوں سنو ذرا اپنے ننھے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو. اپنے بچوں کو بھیج دو. ان بچوں سے حسین کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. اللہ اللہ ننھے بچے آئے بنی اسد کے گھیر کر کے حسین کے سامنے بیٹھ گئے. امام حسین نے فرمایا بچوں میں بھی تمہاری طرح بچوں کا باپ ہوں. ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اے میرے لال جب ہماری شہادت کے بعد تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر پائے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا. اللہ نے حسین کی مظلومی اللہ نے حسین کی مصیبت و مظلومی. کیا مصیبت ہے امام حسین کی. ننھے بچوں سے حسین سفارش کر رہے ہیں کھیلنے کے بہانے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہماری اریاں لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھپ جائیں. اللہ اللہ روایت کہتی ہے امام حسین نے جب یہ فیصلہ کر لیا جناب عباس سے فرمایا بھیا خیمے نصب کر دیے جائے. خیمے نصب کر دیے گئے. ہر بیوی اپنے اپنے خیمے میں چلی گئی. آدھی رات جب گزر گئی عزیزو مجلس ختم ہو گئی. مجلس ختم ہو گئی. پڑھنے کا حوصلہ اب نہیں ہے. سینے میں طاقت نہیں کہ میں پڑھ سکوں. اللہ اکبر. آدھی رات گزر گئی. ایک مرتبہ جناب زینب گھبرائی ہوئی امام حسین کے خیمے میں قدم رکھتی ہیں. امام حسین بیٹھ گئے. کیا بات ہے بہن زینب کیوں اتنی بے چین نظر آ رہی ہو. ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا بھیا جب سے ہم یہاں آئے ہیں رات کی تاریکی میں ایک نشیب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. اے بھیا یہ زمین مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے جلدی یہاں سے کوچ کرو. ارے اتنا سننا تھا. حسین نے سر جھکا لیا. آواز دی زینب. ارے وہ کوئی اور بی بی نہیں وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا. نشیب میں اپنے بالوں سے نشیب کو صاف کر رہی ہے. آواز دے رہی ہے ولدی ولدی. اے میرے لال حسین تجھے چکیاں پیس پیس کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. گلشن پر جدل کو لوٹ لیا. گلشن پر جدل کو لوٹ لیا. گلشن پر جدل کو لوٹ لیا. غریب الوطن کو لوٹ لیا. گلشن
لوٹ لیا گلشن بہار خوفیوں نے بلا کے دھوکے سے خواہشاں زمن کو لوٹ لیا گلشن لوٹ لیا گلشن بہار ایک بھائی کو دماغ ڈالا ایک بیٹا بہن کو لوٹ لیا گلشن لیا گلشن بہار کر کے پامال لاش قاسم ایک شب کی دلہن کو لوٹ لیا گلشن لیا گلشن بہار لاش اکبر اٹھا کے شیخ بولے میرے شیریں سغر کو لوٹ لیا گلشن لوٹ لیا گلشن بہار خارجون چلا رہی ہے ماں میرا بچہ دل کو لوٹ لیا گلشن خارجون چلا رہی ہے ماں میرا بچہ دل کو لوٹ لیا گلشن بہار